دیکھا ماہ رمضان کا، جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا، شان رمضان شان رمضان شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح دنیا میں مال کی قدر و قیمت کوالٹی کے اعتبار سے ہوتی ہے، گھڑی کا کام ٹائم دینا ہے، مگر 100-200 کی گھڑی بھی مل جاتی ہے اور 1 ملین تک کی گھڑی بھی دنیا میں ملتی ہے، تو کام تو ایک ہی ہے، لیکن قیمت میں فرق کوالٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے، جس کو ہم کیفیت کہتے ہیں یا معیار کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان اور عمل، اللہ کی بارگاہ میں بھی ان پر جو اجر عطا کیا جائے گا تو کوالٹی کے اعتبار سے عطا کیا جائے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، کہ اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بعد میں آنے والا کوئی شخص، بڑا فیاض، بڑا سخی، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو ما بلغ مد احدکم و نصیفہ، تمہارے 1-2 کلو جو یا کھجور کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ تو ذرا سوچئے کہ کہاں 1-2 کلو کھجور اور کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا، لیکن فرق جو ہے وہ کوالٹی کا ہے، اور اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین لہ الدین۔ اے رسول، اہل ایمان کو بتا دیجئے کہ میرے رب نے مجھے عدل کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ نماز کے وقت تمہارا رخ بندگی مکمل انہماک کے ساتھ اللہ کی جانب ہونا چاہیے، وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے پھر اسے پکارو۔ پھر فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، نیک کام کیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، تو اس کا حشر اہل ایمان کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں فقط اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دین کو، بندگی کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی عبادت کرو، حنفاء، تمام باطل ادیان سے رشتہ توڑ کر دین حق کے ساتھ رشتہ قائم کرو،
اور تمہاری سمت ایک ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، پھر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط اور مستحکم دین ہے۔ منافق دھوکہ دیتا ہے، منافق کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا، اندر کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق اپنی دانست میں معاذ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، وہ بھی دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال پر جو اجر مرتب ہوگا اس کا مدار نیتوں پر ہے۔ انما لامرئ ما نویٰ، جس طرح کی بندے کی نیت ہوگی اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اس کی نیکی کا اجر اور جزا اسے عطا کی جائے گی۔ فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کھاتے میں لکھی جائے گی، اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لکھی جائے گی۔ یہ بھی فرمایا المہاجر من ہاجر عما نہی اللہ عنہ، اور حقیقی مہاجر تو وہ ہے کہ جو اللہ کے سارے محرمات کو، ممنوعات کو، مکروہات کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کامل بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں، اور اس بات کو آپ نے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے لیے کوئی اجر نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف اس کے عمل کو قبول فرمائے گا کہ جو خالص لوجہ اللہ ہو، اور جس سے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، تو تب اس عمل پر آخرت میں اجر عطا کیا جائے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، فرمایا کہ اللہ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہاری ظاہری وضع و قطع اور ہیئت کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، کس درجے کا ہے اور کھوٹ کتنی ہے۔ اسی طرح سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رجل یقاتل شجاعتاً ویقاتل حمیتاً ویقاتل رعاءً، ایک آدمی داد شجاعت پانے کے لیے کہ لوگ کہیں کتنا بہادر ہیں، کوئی آدمی اپنی برادری اور قبیلے یا گروہ کی حمایت میں اور حمیت میں لڑتا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے لڑا تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، تو صرف وہ اللہ کی راہ میں ہے، باقی اور دنیاوی مقاصد کے لیے جو بھی لڑا اس کا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء، جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء سے ڈیبیٹ کرے اور مناظرہ کرے،
علم کی دھاک بٹھا دے، یا جو بیوقوف لوگ ہیں ان پر اپنی حجت کو قائم کرے، یا لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا یہ کہ لوگوں کو اپنے دام عقیدت میں پھانس کر اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرے۔ اگرچہ علم دین کا ہے لیکن چونکہ مقاصد دینی نہیں ہیں تو ادخلہ اللہ النار، یہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من تعلم علما یبتغى بہ وجہ اللہ لا یتعلمہ الا لیصیبہ بہ عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ، جس نے دین کا وہ علم حاصل کیا کہ جو دراصل اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس نے دنیاوی مفاد کے لیے اس علم کو حاصل کیا، تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اور پھر حدیث میں فرمایا کہ 40 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے، لیکن جس کے طلب علم کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی بندگی اور اللہ کی خوشنودی نہ ہو تو اس کے لیے جنت کا قرب بھی اس کے لیے مقدر نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کے مقدمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ایک تو فرمایا کہ رجل استشہد فأتی بہ، ایک وہ جو میدان جہاد میں شہید ہو گیا، اس کو لایا جائے گا۔ فعرفہ نعمہ، پھر بتایا جائے گا کہ شہید کے لیے جنت میں یہ انعامات، یہ نعمتیں، یہ جزا ہے۔ پھر فرمایا جائے گا فعرفہ، جب وہ اس کو دیکھ لے گا، پہچان لے گا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ فما عملت فیہا، لیکن تو نے ان جنت کی نعمتوں کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی تھی۔ قال قاتلت فیک حتی استشہدت، وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور لڑتے لڑتے میں نے جان قربان کر دی، تو اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا، ولکنک قاتلت لیقال فلان جری فقد قیل، تم نے تو اس لیے تم لڑے کہ لوگ کہیں بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا سورما ہے، تو دنیا میں تمہارا شہرہ ہو گیا، اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک اور شخص کو پیش کیا جائے گا، اور وہ قاری قرآن ہوگا۔ جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس نے قرآن سیکھا اور پھر قرآن پڑھایا، تو اسے کہا جائے گا کہ قاری قرآن کا، عامل قرآن کا یہ مقام، یہ نعمتیں جب وہ دیکھ لے گا تو فرمائے گا کہ لیکن تو نے ان کے لیے قرآن نہیں پڑھا تھا اور نہیں سنایا تھا، تو نے جھوٹ بولا۔ وہ کہے گا میں نے تیرے لیے یا اللہ قرآن پڑھا، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے بڑا قاری، بڑا عالم، بڑا عامل اور کہیں اور تیری عقیدت کے گرویدہ ہو جائیں، تو کہہ دیا گیا۔ اسی طرح سے مال خرچ کرنے والے کے ساتھ سلوک ہوگا۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا اعلیٰ ترین نیکی، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا اعلیٰ ترین نیکی، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا اعلیٰ ترین نیکی، اس کے لیے بڑے بڑے انعامات، بڑے بڑے اکرامات، بڑی بڑی جزائیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں اور قیامت میں تیار ہیں۔ لیکن یہ تینوں کام جو بظاہر بڑے اچھے ہیں، اگر کسی نے دنیاوی مفاد کے لیے کیے ہوں تو آخرت میں
اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اخلاص، للہیت، رضائے الہی، ہر نیک کام جو ہمیں اللہ توفیق دے اور کریں تو دنیا کی کوئی غرض پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، لہذا جو اللہ کے لیے کرے گا اللہ اسے دنیا بھی عطا فرما دے گا، دین بھی عطا فرما دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، یا رب العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اخلاص اور للہیت کی دولت اور نعمت نصیب فرما، جو آخرت میں ہمارے لیے وسیلہ نجات بن جائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔